کرام و من جملہ اساتذہ کرام، میرے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع حسد کے متعلق ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بفضلہ تعالی قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی سورۃ الفلق کی سب سے آخر والی آیت مبارکہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کا ترجمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا حسد، اور میں حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بالعموم حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہے، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آقا دو عالم سرور کونین علیہ تحیت والثناء آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرما کر بیمار پر دم فرماتے تو اللہ تعالیٰ اسے ان سورتوں کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا۔ اور عزیز بچوں، یہ حسد جو ہے سب سے پہلے آسمان پر ابلیس سے یہ جو حسد ہے اس کا گناہ سرزد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر سکا، اور زمین پر سب سے پہلے یہ گناہ جس سے سرزد ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل تھے۔ اب پتہ یہ کرنا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ آخر یہ حسد ہے کیا چیز۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اگر بندہ مومن اختلاف کرے تو اسے حسد کہتے ہیں۔ مزید آسان کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے، یعنی کسی کو عزت، شہرت، دولت، علم و حکمت، فہم و تدبر، فہم و فراست، توانائی، قوت اور صحت و سلامتی جیسی بے شمار نعمتوں میں سے کوئی نعمت عطا کی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے وہ اس سے چھن جائے تو اسے حسد کہتے ہیں۔ اور اس حسد کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو، اچھے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اس حسد کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اس حسد رشک کرنا چاہیے، یعنی جب اللہ رب العزت کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو بندہ مومن کو یہ نہیں چاہیے، مسلمانوں کو، حضرت مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ دل میں جلتا رہے اور یہ خیال کرتا رہے کہ جو نعمت اسے عطا کی گئی ہے خالق کائنات کے فضل سے وہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ اگر تو نے اسے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، جو میرے پاس اگر نہیں ہے تو مجھے بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اگر مجھے تو نے قوت حافظہ عطا فرمائی ہے تو ان سب کو بھی قوت حافظہ عطا فرما۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
تب کسی انسان پر فضل اور کرم کی بارش کو آپ دیکھیں، اس پر نعمتوں کی اور انوار و تجلیات کی آپ بارش کو دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں وہ مجھے بھی خالق کائنات عطا فرمائے، تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ جو میرے پاس موجود نہیں ہے اور میرے حق میں بہتر ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ تو میں یہ